الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیارا نام اتنی ہی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اتنی ہی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ باتیں جو آپ فرما کر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے جو اچھے اخلاق ہیں میں ان کو مکمل کر سکوں. جیسے ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر مکان بنتا ہے، اچھا مکان بن گیا، لیکن کہیں ایک ایسی چیز کی ضرورت اور کمی ہے کہ اس کے بغیر وہ عمارت، وہ بلڈنگ یا کوئی بھی چیز ہو، مسجد یا وہ گھر، وہ روم ناقص ہو، اور وہ چیز جب وہاں پر لگ جاتی ہے تو وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کی، اخلاق حسنہ کی تکمیل کر سکوں. تو اخلاق کے جتنے بھی پارٹس ہو سکتے ہیں، جتنے بھی باب ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% امت تک پہنچائے. تو اب اخلاق کا تقاضا یہ تھا اور یہ ہے کہ انسان اپنوں سے بھی اچھا معاملہ کرے، غیروں سے بھی اچھا معاملہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود کلام پاک نے فرمائی: انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، بلند اخلاق پر فائز ہیں. تو اب ان اخلاق حسنہ کا اور ان بلند اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ، اسی طرح شفقت کا معاملہ کرے دوسروں کے ساتھ، اور کرتے بھی تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے آئے تھے اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بڑھانے کے لیے آخر میں یہ کہہ کر گئے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک بات بھی تم کو پہنچے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو اس کو پہنچاؤ. یہ انتظار مت کرو کہ ہم عالم بنیں گے تب جا کے ہم تبلیغ کریں گے، ہماری ذمہ داری اس وقت ہوگی جب ہم بہت بڑے عالم بن جائیں گے. نہیں، دین کی ایک معتبر اور مستند بات اگر تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ. تو یہی مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. تو رات دن اپنوں کے تئیں جس طرح ہمدردی، شفقت اور محنت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے غیروں کے تئیں بھی شفقت، محنت، محبت اور ہمدردی کے ساتھ میں ان کو لے کر بیٹھتے تھے. تو اس صورت میں جو شروع سے ابتدا ہوئی ہے، اس کا ایک اسپیسیفک اور اسپیشل شان نزول ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خیال ہوا اپنے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے ہیں ہی، کیونکہ جو ایک مرتبہ توحید کو پہچان گیا تو پھر چاہے آپ اس کے سر پر ہتھوڑے سے وار کر دیں یا اس کے سر پر اوپر سے پہاڑ گرا دیں، وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں. تو جو اپنے ہیں وہ تو اپنے ہیں، لیکن جو غیر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور اسلام کی دولت انہیں مل گئی تو ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذہن میں بات آئی، اور بالکل صحیح بات ہے، ایسا نہیں کہ کچھ غلط بات آئی، نعوذ باللہ، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ ہیومن نیچر بھی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا ہو، بہت پیسے والا ہو، مال و دولت والا ہو، زمین و جائیداد والا ہو، ایک طرف وہ کھڑے ہو کر دو بات کہہ دے اور ایک طرف ایک عالم صبح سے شام تک تقریر کرتا رہے، تو لوگ کہیں گے ارے یار اتنا بڑا آدمی اسلام سے متاثر ہے یا فلاں بات کہہ رہا ہے تو کچھ تو بات ہے۔ اسی لیے ایک تحریک ایک مرتبہ یہ بھی چلی تھی اور وہ چل رہی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ان کو اسلام کی طرف مکمل طور پر لایا جائے، تاکہ نیچے کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر خود بخود اصلاح ان کی ہو جائے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی اجتہاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا یہ خود سوچا۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ کفار مکہ بہت دنوں سے درخواست کر رہے تھے کہ کوئی وقت ہمیں دیجئے جس میں ہم بیٹھ کر آپ سے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دے دیا۔ اب بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو جہل بن ہشام ہیں، ابی بن خلف ہیں، امیہ ہے، اسی طریقے سے اور اسی طرح رؤسائے مکہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ڈاؤٹس تھے۔ اب ہدایت پانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ ہم حضور کو، اسی طریقے سے محمد کو، اپنی برادری میں پیدا ہونے والے ایک شخص کو لاجواب کر سکیں۔ ایسے ایسے سوالات ان سے کریں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ ہدایت کی ایک کی بھی نیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اچھی نیت سے آئے تھے۔ تو پورا مجمع بیٹھا ہوا، سنسان طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبھی پیچھے سے ایک صحابی جو نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ صحابہ آئے۔ ان کو بہت کم دکھتا تھا اور نہ کے برابر دکھتا تھا، اور کچھ روایت میں تو آتا ہے کہ بالکل ہی نابینا تھے۔ اب جب نابینا انسان آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ہاتھ کس کو پڑ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پیر کس کو لگ رہا ہے، وہ ایسے ہی دوسروں کے کندھوں کو چھلانگ لگاتے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تاکہ وہ بھی آ کے آگے بیٹھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناگواری ہوئی کہ جو اپنے ہیں وہ تو ہیں ہی۔ اب جب کفار مکہ ان لوگوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو ان کا فی الحال آنا مناسب نہیں تھا، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ٹینشن میں کوئی انسان تھوڑا سا چہرہ گھما لیتا ہے، ارے یا اس طرح ہلکا سا چہرہ پھیر لیا، کس کی طرف سے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو بہت ہی مفلس اور آنکھوں سے نابینا اور بہت ہی کفار مکہ کی نظر میں کمتر آدمی تھے۔ یہ نیچرل بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ تھا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، نعوذ باللہ ان سے کوئی خطا ہو نہیں سکتی، ان سے کوئی بڑا گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن کبھی کبھی اولا اور غیر اولا میں فرق کرنے میں ان سے چوک ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی۔ کام یہ بھی جائز ہے، کام یہ بھی جائز ہے، اس کو بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ تھا کہ یہ کیا جاتا تو یہ کر لیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا عبس و تولی، پیغمبر چیں بجبیں ہو گئے، یعنی کہ چہرے کا رنگ، چہرے کے ایکشنز اور ایکسپریشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل گئے، وتولی، اور چہرہ گھما لیا۔ کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، کیا صرف اسی لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا؟ وما یدریک لعلہ یزکا، اور کسی کو کیا معلوم، کسی کو کیا معلوم ہے کہ یہ نابینا شخص زیادہ نصیحت ایکسیپٹ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہدایت یافتہ ہو، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو نصیحت حاصل کرنا اس کو نفع پہنچائے، اس کو فائدہ پہنچائے۔ اما من استغنا، اور وہ جو آدمی تکبر میں، بڑائی میں، آپ کی کمیاں نکالنے کے لیے
اسی طریقے سے اسلام کے ماننے والوں کو لاجواب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو ہدایت پر لے کر آئیں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ جو ہیں ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، جسے کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ان کے سر نہیں ہونا، زبردستی ان کو اسلام میں کھینچ کر نہیں لانا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آدمی جو دور سے آ رہا ہے، دکھتا بھی اس کو نہیں ہے، پریشانی کے عالم میں آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، آپ کی آواز سننے کے لیے آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ اسے گردن پھیر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی لطیف انداز میں تنبیہ کی کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ اب یہ جو تفسیر آیات کی ہے اس کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے کیا نکلتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے، کتنے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ تبارک، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجتہادی چوک ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام باتوں کا علم نہیں تھا۔ جیسا کہ اگر غیب کا علم ہوتا، پہلے سے ہی تمام باتوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے 2-3 جگہ پر اجتہادی غلطی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قول ذکر کیا کلام پاک میں، جو ابھی نماز میں جس کی تلاوت ہوئی، انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے جس طرح تم کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن مجھ میں اور تجھ میں صرف ایک فرق ہے اور وہ ہے نبوت کا۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے جس کی بدولت میرا مرتبہ تمام لوگوں میں بڑھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے مسائل کلام پاک کی آیات سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام باتوں کا علم نہیں تھا، کبھی کبھی معجزاتی طور پر، کراماتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جاتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کھل کر امت کے سامنے آئیں۔ جیسے کبھی کبھی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ فلاں بھی شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا انہوں نے لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بتلایا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے۔ کئی مرتبہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، انتم عالم بامور دنیاکم، کہ اپنے دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ جانکار ہو، جس طرح تمہیں اچھا لگے ویسے کیا کرو، میرا حکم جو ماننا واجب ہے وہ شرائع میں ہے، شریعت میں ہے، دنیاوی معاملات میں تم مجھ سے زیادہ جان سکتے ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ نالج ہو سکتی ہے۔ تو ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ تمام غیوب کا علم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ دوسرا کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی اپنے سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے، بہت محبوب کوئی آدمی ہے، آپ سے بڑا قریب ہے، 2 سال سے 4 سال سے 5 سال سے 10 سال سے آپ ان کو جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، تو ہلکی سی ایک غلطی سے اتنے زیادہ سخت انداز میں بات مت کیجئے کہ پھر آئندہ کے لیے کبھی بھی آنکھ نہ ایک دوسرے سے ملا سکیں، کبھی ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ انداز دیکھیے آپ، ابس وتولی، یہ نہیں کہا کہ اے محمد آپ نے روگردانی کری، آپ نے گردن گھمائی، آپ نہ، نہیں، یہ کہا کہ پیغمبر کو غصہ آ گیا، پیغمبر کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ جیسے ایک باپ کہتا ہے، اس کا بیٹا یا چھوٹی بیٹی ناراض ہوتی ہے تو جا کر ڈائریکٹ اس کو یہ نہیں کہتا تو ناراض کیوں ہے، نہیں، وہ بولتا ہے میرا بچہ آج مجھ سے غصہ ہے، میرا بچہ بولتا ہے تو سے بات نہیں کرتا، تم سے بات نہیں کرتا، تو ایسا ورڈ چوز کرتا ہے
جو ورڈ کسی غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عبس وتولی، پیغمبر کو ناگواری ہوئی، انہوں نے گردن گھما لی کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گئے۔ تو بات کہنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ اتنا لطیف ہونا چاہیے، اتنا لطیف ہونا چاہیے کہ بات پہنچ بھی جائے، نصیحت ہو بھی جائے اور کسی کو برا بھی نہ لگے۔ تو ایسی نصیحت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سخت الفاظ کبھی بھی استعمال کرنے نہیں چاہیے، تاکہ پھر آئندہ ہم کبھی ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا سکیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ ابھی جن آیات کا 10 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوا، ان میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ڈیمانڈ ہے وہ کوالٹی کی ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والے چاہیے، پکے ایمان والے، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ پوری دنیا اگر اسلام سے بھر جائے بظاہر، لیکن نہ ایک کوئی بھی مخلص ہے، نہ کوئی بھی اللہ کے نام پر مر مٹنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب دلوں میں تقویٰ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا اور ایمان میں کوالٹی ہوگی، تو پھر 313 بھی 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ اور اگر ایمان میں کمزوری ہے، نام کے مسلمان ہیں، لکھنے کے نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، تو پھر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کسی کا گھر گرا دیا جائے گا، کسی کی لنچنگ کر دی جائے گی، کسی کا مرڈر کر دیا جائے گا، کسی کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا، پھر یہ سب ہوگا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے کفار مکہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ 1000 2000 3000 5000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ریجیکٹ کر دیا، اور گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اور ان کے واقعے کو اس بات کے لیے قیامت تک کے لیے روشن کر دیا کہ ایمان کی جو ہے کوالٹی دیکھی جاتی ہے، ایمان والوں کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اس واقعے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھنے لگے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم کا کہ بھئی آپ کی وجہ سے تو میری اجتہادی غلطی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا تھا، تو بڑا احترام ان کا کرنے لگے تھے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی نصیحت کا ذکر آیا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، کہ نصیحت کرنا ان کو نفع دے۔ تو نصیحت کرنا، کسی کو دین کی بات بتانا، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے فائدے کے، اخروی فائدے کے لیے کوئی دین کی بات بتانا بغیر ریاکاری کے طور پر اور بغیر کسی فائدے کے طور پر، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ تو ایسی کون سی نصیحت ہے جو مسلمانوں کو نفع پہنچاتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نصیحت اگر 4 شرطوں کے ساتھ ہوگی تو ہی وہ فائدہ دے گی، اور اگر اس میں 4 شرطیں نہیں ہیں تو وہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ نمبر 1 لکھا ہے کہ اگر نصیحت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نصیحت جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہو، غلط بات نہ ہو۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ بات ہی صحیح ہو، اگر بات ہی غلط ہوگی تو پھر اس کو کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سچے دل سے کہہ رہے ہوں، اخلاص کے ساتھ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں، آپ کے دل میں کسی کو شرمندہ کرنے کا، یا آپ کے دل میں کوئی پولیٹکس کھیلنے کا، یا آپ کے دل میں کسی طرح سے کوئی چال چلنے کا، سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے، آ کے چپکے سے نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا کر لے، اور دماغ میں ان کے دوسری بات ہوتی کہ اگر اس نے یہ کیا میں فوراً یہ کر دوں گا۔ تو اس کو نصیحت نہیں کہتے، اس کو اپنا فائدہ نکالنا کہتے ہیں، اور شریعت میں ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا غدار کہا گیا ہے۔ تو ایسے شخص کو ضعیف الایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو نصیحت جو ہو، نمبر 1 وہ بات صحیح ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، تمام لوگوں کو سننے میں لگے کہ بات بالکل صحیح ہے۔ نمبر 2 کہتے وقت آپ کی نیت بالکل فریش ہو، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، سامنے والے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے، یا کوئی بڑا فائدہ ان کو پہنچانے کے لیے کر رہے ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کہنے کا انداز صحیح ہو، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔
کہنے کا انداز صحیح ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہذب انداز میں سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بات بھی پہنچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس بھی ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سبق بھی مل گیا۔ تو بات کہنے کا انداز بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر بات کہنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا تو وہ نصیحت نہیں ہوتی، وہ ڈانٹ ہوتی ہے، وہ دھمکی ہوتی ہے، وہ دلی بھڑاس ہوتی ہے اور وہ غصے پر مبنی باتیں ہوتی ہیں، وہ نصیحت نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ کریں۔ تو میرے بھائی ابھی جماعت کا وقت ہونے والا ہے، آئیے چلتے ہیں مسجد میں، آپ بھی نماز پڑھیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ میری نماز کو دیکھیں میں صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیں، غلط طریقے سے اس کو کہیں کہ تو کیا ہے، 5 وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں، تجھے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ہم نے کبھی تجھے زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تجھے کبھی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے تجھے کبھی پہلی صف میں نہیں دیکھا، آتا ہے تو کبھی سنتیں نہیں پڑھتا۔ اس طرح کی باتوں سے اس کا دل چھلنی ہو جائے گا۔ اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں اور آپ بھی اس طرح کے واقعات ضرور جانتے ہوں گے کہ لوگ اس طرح کی باتوں سے بدک جاتے ہیں اور وہ پھر جتنا تھوڑا بہت کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ بات کہنے کا انداز صحیح ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب بات کہی جا رہی ہے اس وقت مناسب ہو، مناسب وقت میں کہی جا رہی ہو، ایسے وقت میں نہ کہی جا رہی ہو جس وقت اس کو غصہ آ رہا ہو، ایسے وقت میں اس کو نصیحت اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ نہ دی جا رہی ہو جس وقت اس کا موڈ بہت پریشان ہو، وہ ٹینشن میں ہو، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جب ان کا خیال رکھتے ہوئے تبلیغ کی جائے گی اور جب ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نصیحت کی جائے گی تو یقیناً نصیحت اثر کرے گی۔ اور پہلی چیز جو ہم نے نیت کی بات کہی وہ بات بھی صحیح ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک میں ارشاد ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے، تو وہ بات ہی باطل نہ ہو، بات صحیح ہو۔ یہ پہلی بات کی دلیل ہے۔ دوسری بات کی دلیل ہم نے کیا کہا تھا کہ نیت صحیح ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیتیں صحیح ہوں گی تو ثواب مرتب ہوگا، اور اگر نیتیں صحیح نہیں ہوں گی تو ثواب نہیں ہوگا، اوپر سے عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تیسری نصیحت کا پارٹ کیا تھا؟ تیسرا کہ اچھے انداز سے کہی ہو، ایسے الفاظ کا انتخاب نہ کیا گیا ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اس کی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ کسی بھی مسلمان کی شایان شان نہیں کہ دوسرے کو ایسی بات کہے جس سے اس کا دل زخمی ہو، جس سے اس کو ہرٹ ہو، اس کا دل دکھے۔ اور چوتھی بات ہم نے کیا کہی کہ وقت کا بھی انتخاب ہو، صحیح وقت کا انتخاب ہو۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ واقعہ ہے جو صحابی ابھی زیادہ جانتے نہیں تھے، دیہاتی تھے، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے ان کو روکا، ان کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں لانا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وقت مناسب نہیں، اب آپ اس کے پیچھے بھاگو گے یہ پیشاب کرتا ہوا بھاگے گا، مسجد اور زیادہ گندی ہوگی، اور اگر اس نے پیشاب روک لیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ وقت نصیحت کا اور لیکچر کا تھا ہی نہیں۔ جب وہ فارغ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناپاک جگہ پر پانی ڈلوایا اور ان کو بلا کر آرام سے سمجھایا کہ یہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے وہاں پر گندگی نہیں پھیلاتے۔ اس بات کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ اس وقت سے وہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ان کے دل میں رہنے لگا، بہت بڑے مبلغ اور داعی بن گئے۔ تو صحیح وقت کے انتخاب پر ہم یہ دلیل دے سکتے ہیں۔ تو نیت بھی صحیح ہو، بات بھی صحیح ہو، وقت بھی صحیح ہو، ہمارا انداز بھی صحیح ہو، یہ چار چیزیں جب ہوں گی تب ہماری بات نصیحت بنے گی، ورنہ تو وہ یا تو پھر وہ اپنا دلی غصہ نکالنا ہوگا، دلی بھڑاس نکالنا ہوگا، یا پھر اپنے کسی پرانی دشمنی کو اس سے حاصل کرنا ہوگا۔
تو اگر نصیحت کرنی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے احباب ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بظاہر وہ دین کی دعوت لے کر گئے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا اندر کے آدمی کا موڈ کیسا ہے، حالانکہ جو انسان اندر ہے وہ بھی بہت اللہ والا ہے، وہ بھی بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ بھی بہت زیادہ علم سے علماء سے وابستہ رکھنے والا ہے، لیکن دروازہ کھولتے ہی اس نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ کیوں؟ وہ مائنڈ ڈسٹرب تھا، اور پھر اگلے دن آ کے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پریشان۔ تو یہ تمام چیزیں نیچرل ہیں، ان پر اگر عمل کرتے ہوئے نصیحت کی جائے تو عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی، تبلیغ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، اور اس صورت سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ چوتھی چیز کیا سمجھ میں آتی ہے؟ چوتھی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے لست علیہم بمسیطر، جو یہاں پر آیا ہے اما من استغنا فانت لہ تصدی، جو اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتا آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ اگر آپ نصیحت کسی کو کرتے ہو اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ آپ کو گالی کھانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں گالی کھاتے رہتے ہیں، گالی کھاتے رہتے اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ ایک مرتبہ تبلیغ پہنچانا تو فرض ہے، اسی طریقے سے پھر ان جہاں پر تبلیغ پہنچائی گئی ہے اگر وہاں رزلٹ مثبت آتے ہیں تو پھر ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا، اس ایریے کا خیال رکھنا سنت ہے، اور ان کی تمام دیگر ضروریات کو پورا کرنا مستحب ہے۔ لیکن تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ وہ چیزیں مول لے لیں، جیسے اس دور میں ہے، اس زمانے میں ہے۔ جن لوگوں نے غیر مسلموں میں دعوت کی تبلیغ شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ سب جیل میں ہیں، اور آج ایک بھی انسان تیار نہیں ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو موقع دیکھا جاتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو آپ اچھے انداز میں اگر غیر قوم ہے بے شک ان تک دین پہنچانا چاہیے، لیکن پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور علماء نے تو یہاں تک کہا ہے، دور حاضر کے جو علماء ہیں، کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں اس دور میں ایسا نہیں رہا کہ جس کے پاس مذہب نہ پہنچا ہو۔ اب اگر وہ قبول نہیں کرتا تو وہ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خود جواب دہ ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما علیک الا یزکا، آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اگر یہ جہنم میں جائیں گے کیوں گئے۔ جو دعوت فرض تھی وہ آپ نے دے دی، نہیں مان رہے ان کو چھوڑ دیجیے۔ اسی طریقے سے کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کے در پہ ہو جانا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری بات سے کسی پر اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہمارا طریقہ غلط ہو، ہمارا انداز غلط ہو، تو طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے، انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کو انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو پانچویں بات کیا سمجھ میں آتی ہے، جو لاسٹ بات ہے، پانچویں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ قریب رہنا چاہیے، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہیں سے یہ مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ، کسی ایریے میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں تعاون کی ضرورت ہو، اور وہاں ہندو بھی ہوں مسلمان بھی ہوں، تو پہلے اپنوں کو مقدم رکھا جائے گا۔ انسانیت کے اعتبار سے مدد آپ ہر ایک کی کیجئے، لیکن جو تعاون اور جو ثواب زیادہ آپ کو اجر کا مستحق ہوگا وہ والا ہوگا جس میں ایک مسلمان کو آپ نے مانگنے سے بچایا ہو، ایک مسلمان کو رونے سے بچایا ہو، ایک مسلمان کے بچوں کی ایسی تربیت ایسے اسکول یا کالج میں پڑھا کر کی ہو کہ اگر آپ تعاون نہ کرتے تو وہ نہ ہو پاتا۔ تو اپنے نصیحت کے اعتبار سے، خیال رکھنے کے اعتبار سے، پیار و محبت کے اعتبار سے اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کا ایسے خیال رکھنا چاہیے جیسے غیروں کا نہیں رکھا کرتے۔ اور کلام پاک میں تو صاف ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ کافروں سے آپ دلی محبت رکھیں۔ تو پھر کیا کریں؟ بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے، سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، امن و امان رکھنے کے لیے آپ ان کو کچھ نہ کہیں، وہ آپ کو کچھ نہ کہیں۔
بس بات ختم ہے۔ اگر ہمارا دل نہیں مانتا کسی چیز کا کرنے کو، ہمارا دل نہیں مانتا ہے ان کو اچھا کہنے کو، ہمارا دل نہیں مانتا اس کے پروگرام میں شرکت کرنے کو، تو نہ کریں، لیکن ان کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں، کیونکہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کو بھی شریعت نے کہا ہے، ملک میں فساد نہ پھیلانے کو بھی شریعت نے کہا ہے، ظاہری اور باطنی فساد سے دور رہنے کو بھی شریعت نے کہا ہے۔ تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور جہاں جیسی حسب موقع ضرورت مند ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اب اس ضرورت میں صرف پیسہ نہیں آتا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر دین کی ضرورت ہے تو وہاں پر کوئی ایسا مکتب یا ایسا مدرسہ یا ایسی کسی عمارت کا انتظام کر دینا کہ وہاں کے بچوں کی دینی اور تعلیمی ضرورت پوری ہوتی رہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ان بچوں کے پاس کھانے پینے کا انتظام اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کی کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی ان کی ضرورتوں میں اور ان سے محبت رکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ 5 یا 6 باتیں جو سورہ عبس وتولی سے ثابت ہوتی ہیں یہ وہ ہیں۔ باقی جو سورہ عبس وتولی کی اصل تفسیر ہے، آخر تک جو کمپیریزن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے اور مؤمنین کے درمیان کرتے ہیں، وہ سبھی باتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیار محبت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تفرقہ بازی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سبوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم ایک اور نیک اور سچا مذہب عطا فرما۔ مولا کریم اپنی ذات سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما، صرف اور صرف اپنی ذات سے مانگنے والے ہمیں بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے والے بنا، ہمارے مدارس مکاتب خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا کریم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مولا کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔